What is fog? یہ دھند کیا ہے؟ دراصل یہ پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ہیں جو ہوا میں معلق رہتی ہیں. یوں سمجھے کہ یہ بادل ہیں جو زمین سے تھوڑا سا اوپر رہتے ہیں. اور ویسے بھی دھند اور بادل بننے کی سائنس تقریباً ایک جیسی ہے. اور جیسے جیسے دن نکلتا جاتا ہے درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے یہی پانی کے بخارات ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں. یہ برنگنگ آف نہیں ہے بلکہ یہ ایواپوریشن ہے. اور اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یعنی کہ لاہور ادھر 6 سینٹی گریڈ موجود ہے. اور اس وقت پاکستان کے مختلف علاقے یعنی پنجاب اور کے پی کے اس وقت یہاں پہ شدید ٹھنڈ اور فوگ یعنی کہ دھند ہے. اور دھند کی ویسے مختلف اقسام ہوتی ہے: ریڈیشن فوگ، مونٹین فوگ، فریزنگ فوگ اور ایواپوریشن فوگ. اور جناب یہ ٹھنڈ کی وجہ سے دھند ہوتی ہے یا دھند کی وجہ سے ٹھنڈ ہوتی ہے؟ تو جناب ٹھنڈ کی وجہ سے دھند ہوتی ہے اور دھند مزید اور ٹھنڈک کر دیتی ہے. اور ایک اور ضروری بات فوگ ہے جناب، جب بھی گاڑی چلائیں ڈرائیونگ کریں تو پوری توجہ فوگ میں ڈرائیونگ کی طرف رکھنی ہے. بالکل کھانا پینا موبائل پہ بات کرنا ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھنا. ساری توجہ سامنے سڑک پہ ہونی چاہیے. اور گاڑی چلا رہے ہیں فوگ ہے تو ہیٹر چلایا ہوگا گاڑی میں تو ہیٹر چلاتے وقت گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا کھلا رکھیں. یہ عمل بہت ضروری ہے کیونکہ ہیٹر کی وجہ سے گاڑی میں ایسی گیسز پیدا ہو جاتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے بالکل نقصان دہ ہیں. اور ایسے کچھ واقعات بھی ہو چکے ہیں. تو جب بھی گاڑی چلائیں گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے رکھیں ہیٹر چلاتے وقت تاکہ ایئر کلیکشن ہوتی رہے اور آپ کی صحت اچھی رہے. اور جب فوگ آ جائے تو گاڑی ایک دم نہیں روکنی بلکہ آہستہ آہستہ بریک لگانی ہے. اور جب گاڑی کو سڑک کی سائڈ پہ لے کے جانا ہے تو دوسری گاڑیوں کا بھی ساتھ خیال رکھنا ہے. اور کوشش کریں کہ دھند میں فوگ میں گاڑی کبھی سڑک کی سائڈ پہ کھڑی نہ کریں بلکہ اس کو کسی پٹرول پمپ یا سروس ایریا میں کھڑی کریں. اور سب سے ضروری بات گاڑی کو ایک دوسرے کے پیچھے بمپر ٹو بمپر نہیں لگانا یعنی کہ پیچھے یعنی کہ لائن نہیں لگانی، فاصلہ رکھنا ہے. بہت زیادہ احتیاط کیجئے. اور دھند میں تو اس کی اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اگر سب سے آگے والی گاڑی نے تیزی میں بریک لگا دی تو پیچھے سے تمام گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگتی جائیں گی اور خطرناک ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے احتیاط کریں، سیف ڈسٹنس یعنی کہ فرق رکھیں کافی اور اس چیز کو بالکل نوٹس میں لیں اور اس کا خیال رکھیں گاڑی چلائیں. اور ایک بات کا بے حد ضروری خیال رکھیں کہ گاڑی کی تمام ایکسٹیرینس لائٹ سے ہوتی ہیں: ہیڈ لائٹ، ٹیل لائٹ، فوگ لائٹ. تو ان تمام لائٹس کا اوکے ہونا بالکل اچھی کنڈیشن میں ہونا ضروری ہے. اور ویسے بھی لائٹ کو ہائی بیم پر نہ رکھیں بلکہ لو بیم پہ رکھیں کیونکہ لائٹ فوگ میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اور سامنے سے آنے والے لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. اور یہ جو پوری دنیا میں جس کو ہیزرڈ لائٹ کہتے ہیں یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہیزرڈ لائٹ کا کہ گاڑی رکی ہوئی ہے. پوری دنیا میں اس لائٹ کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے سڑک کے سائڈ پہ لگا کر آن کیا جاتا ہے ہیزرڈ لائٹ کو یعنی کہ پیچھے سے آنے والے کو پتہ لگے کہ گاڑی کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے. لیکن ہمارے ملک میں ٹرینڈ یہ ہے کہ جب شدید دھند ہوتی ہے تو اس ہیزرڈ لائٹ کو آن کر دیا جاتا ہے کہ ڈبل انڈیکیٹر پہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ اور پھر گاڑی بھی ساتھ ساتھ چلائی جاتی ہے تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑی کو یہ احساس ہو کہ آگے بھی کچھ فاصلے پر گاڑی جا رہی ہے اور وہ بھی یہ فاصلہ رکھے. یوز ریڈ مارک. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ دھند میں سڑک پہ ہوں تو سڑک کی جو سائڈ پر ریڈ لائنز ہوتی ہیں یا یلو لائنز بنائی گئی ہوتی ہیں یا لائٹس ہوتی ہیں تو ان لائٹس کو فالو کریں. اگر آپ ان ریڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا یہ سڑک کس طرف جا رہی ہے اور کس طرف مڑنا ہے. خاص طور پر جی ٹی روڈ پر اس کی احتیاط کرنی ہے. اور جی ٹی روڈ پہ تو وہاں پہ سب چھوٹی بڑی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں تو فل احتیاط کرنی ہے. فوگ میں تو یہ کوئی مزہ لینے والی چیز نہیں ہے فوگ یا اس سے لطف اندوز نہیں ہونا بلکہ یہ ایک سیریس ویدر کنڈیشن ہے
جس میں عام طور پر جان لیوا حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی فوگ میں گاڑی چلائیں تو احتیاط کریں، ویدر اپڈیٹ لازمی رہتے رہیں۔ جب بھی سفر کرنے کے لیے نکلیں تو ویدر اپڈیٹ لیں کہ کس علاقے میں کس جگہ دھند زیادہ ہے۔ تو اگر سفر اتنا ضروری نہیں ہے تو باقی اگر کسی علاقے میں دھند زیادہ ہے تو سفر سے اجتناب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔